أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم. أمرنا ولقنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة 100,000 مرة. محترم صدر جمعیت سیدنا حبیبنا علماء پاکستان، مرکزی عہدیداران جمعیت علماء پاکستان اور مہمان شرکاء، آج لاہور میں جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ قانتہ ممجدہ فقیہہ محدثہ صحابیہ سابقون الاولون میں اور مہاجرین میں اور حضور کی اہل بیت خاص میں حضور کے بدن اطہر کا ٹکڑا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے قیام فرما ہوتے تھے اور جن کے ہاتھوں پر حضور بوسہ فرماتے تھے، جن کی پیشانی کو حضور چوما کرتے تھے، جن کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دیتے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے گھر کے قریب رکھنا پسند فرمایا. سیدنا علی المرتضیٰ کا گھر دور تھا، حضور نے نکاح کے بعد سیدہ خاتون جنت کو اپنے حجرہ انور کے قریب رکھا. یہ تمام روایات جس درایت حقیقیہ پر دلالت کرتی ہیں کہ سیدہ خاتون جنت ام الحسنین وہ طیبہ طاہرہ ہیں کہ جن کا خمیر وجود مصطفیٰ سے لیا گیا ہے، جن کی اصل حضور ہیں اور یہ حضور کی فرع ہیں، جن کا کل حضور ہیں اور یہ حضور کی جزو ہیں. اور ہمارے حنفیوں کے ہاں ہمارے بہت بڑے مقتدا اور فقہی ہمارے پیشوا حضرت علامہ مرغینانی صاحب ہدایہ نے تصریح کی ہے، جزء المرء فی معنی نفسہ، آدمی کا جز اسی کے معنی میں، اسی کے مفہوم میں، اسی کی مراد میں ہے. شاید ان کا یہ کلیہ بیان کرنے کی بنا یہ تھی کہ وہ قول جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بخاری میں مخرج ہے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم حضور کی اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کریں، حضور کی اہل بیت کے ساتھ کیا معاملہ کریں، حضور کی اہل بیت کے بارے میں ہمارا گمان کیا ہونا چاہیے. تو خلیفۃ الرسول، نائب الرسول، خلیفہ راشد، امیر عادل، صاحب مزار و غار حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ. جب حضور کی اہل بیت کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو زبان اہل بیت کے معاملات میں جب لب کشا ہو
تو الفاظ دماغ سے آئیں مگر تصور میں چہرہ رسول ہو. بات جب تم حضور کی کر رہے ہو تو تمہارے دماغ سے معلومات کے خزائن سے الفاظ تمہاری زبان پر اتریں مگر مطلع قلب پر چہرہ والضحیٰ ہو. ارقبوا محمدا، حضور کی رعایت رکھو، حضور کا مراقبہ کرو، حضور کا خیال کرو، حضور کا لحاظ کرو. میں پوچھتا ہوں کیا سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کرتے ہوئے تم حضور کا لحاظ کر رہے تھے؟ کیا سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کر کے تم حضور کا مراقبہ کر رہے تھے؟ طرفہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کی وجہ سے، طفل مکتب ہونے کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے، یا عمد سے، یا از قبیل معصیت اور تغلب معصیت سے تمہاری زبان سے خطا کی نسبت اس سیدہ کی طرف ہو گئی جس کے لیے آیت تطہیر میں پروردگار عالم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. انما کلمہ حصر ہے جو معنی کی تحصیل کرتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے. ارادہ الہی یہ ہے. اور ارادہ الہی کیا ہے؟ فقہ اکبر کو پڑھیے. امام اعظم ابو حنیفہ نے ارادہ کے حوالے سے صفات باری تعالیٰ میں صفات ذاتیہ کے اندر لکھا ہے حیات، قدرت، علم، کلام، ارادہ، دیکھنا، سننا، تکوین، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات ممکنات میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات واجب الوجوب وہ اپنی ذات میں ہے تو اس کی صفات بھی واجب ہیں، ممکن نہیں ہیں. تو اب ارادہ الہی کیا ہے؟ اس واجب الوجوب نے اپنے واجب ارادہ کے ساتھ، اپنے قطعی ارادہ کے ساتھ، اپنے ابدی ارادہ کے ساتھ، اپنی ذات اور صفات اور قدرت کی توانائیوں کے ساتھ یہ ارادہ فرمایا لیذہب. تصریح فرماتے ہیں عن للبعد، عن بعد کے لیے آتا ہے. تو معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تم سے دور رکھے. عنکم کیونکہ عن للبعد ہے، وہ تم سے دور رکھے. الرجس یہ دوسرا مفعول ہے کہ مفعول میں رجس کو بیان کر کے وہ جسے دور رکھنا ہے وہ رجس ہے. تو گویا اہل بیت اطہار کی یہ شان ہے گناہ ان سے دور رہے گا، پلیدی ان سے دور رہے گی، ناپاکی ان سے دور رہے گی. اور تمہاری نظر خطا اور تمہاری عقل سقیم اور تمہارا وجود لا یفید سیدہ خاتون جنت کے لیے وہ مفہوم برآمد کر رہا ہے جو احناف کے ہاں مفہوم نہیں، جو موالد کے ہاں مفہوم نہیں، جو شوافع کے ہاں مفہوم نہیں، جو حنابل کے ہاں مفہوم نہیں، ابو جعفر طحاوی کے ہاں مفہوم نہیں، ابو منصور ماتوریدی کے ہاں مفہوم نہیں، جو علامہ غزالی کے ہاں مفہوم نہیں، امام بہقی کے ہاں مفہوم نہیں، ائمہ کلام و الہیات میں کسی کے ہاں یہ مفہوم نہیں. جو مفہوم تم نے اخذ کیا یہ تمہاری وضعیات میں سے ہے اور اس پر تمہیں تمہارے اساتذہ نے تنبیہ کی، تمہارے مشائخ نے تنبیہ کی، تمہارے بزرگوں نے تنبیہ کی، مفتیوں نے تنبیہ کی، اکابر نے تنبیہ کی. لیکن اس تنبیہ پر تم نے توبہ کی راہ لینے کی بجائے تم نے اس پر اکڑ دکھائی اور باطل ترازی کو اپنا موقف بنا لیا. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. آج جمعیت علماء پاکستان نیازی کے مرکزی اجتماع میں لاہور میں شہر داتا صاحب میں اہل سنت کے اکابر علماء کی جمعیت کے اجتماع میں یہ فیصلہ ہے کہ تمہارا اہل سنت سے اس وقت تک کوئی تعلق نہیں ہے جب تک تم اپنے علانیہ گناہ سے علانیہ توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے اور اس سے شرمندگی نہیں کرتے. تمام علماء اہل سنت
تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور تمہارے اہل سنت سے خروج کا اعلان کرتے ہیں.